بس تم ایسا کرو کہ آج رات کو بعد از نماز عشاء استخارے کی دعا مانگنا اور پھر یوسف کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سوچتے ہوئے سو جانا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے اچھا فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کرے، آمین۔ میں نے دل سے اسے دعا دی اور خود کو بھی۔ اچھا، اب میں اپنے کمرے میں چلوں، مجھے کچھ احادیث یاد کرنی ہیں۔ کل امی جان کے سامنے ان کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ میں اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا ماریہ اب الجھے گی نہیں۔ 2 روز کے بعد میں نے اور ماریہ نے دادا جان کے سامنے اپنے منہ سے اقرار کیا۔ بے حد خوش تھے۔ آپ دونوں نے ہماری خواہش کا احترام کیا۔ ہمیں اس بات کی بے حد خوشی ہے، مگر کیا آپ نے یہ فیصلہ اپنے دل و دماغ سے کیا ہے؟ وہ پھر بھی تسلی کر لینا چاہتے تھے۔ جی دادا جان، ہم دونوں نے باری باری اقرار کیا۔ نیک زندگی جیو اور بہترین آخرت پاؤ۔ دادا جان نے ہم دونوں کی پیشانیاں چومی۔ ہم آج رات کو سب بچوں سے مشورہ کر کے تمہارے نکاح کا دن طے کر لیں گے۔ الحمدللہ کہ آج ہم بہت سکون محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گاؤ تکیے سے سر ٹیک کر آنکھیں موند لیں۔ ان کا مسکراتا ہوا پرسکون چہرہ دیکھ کر مجھے لگا میں نے واقعی بہترین فیصلہ کیا ہے۔ دادا جان کے کمرے سے باہر آ کر ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھا اور گھر کے پچھواڑے بنے سبززار میں آ گئیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، ماریہ نے کرسی پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ تم واقعی خوش ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ مسکرا دی۔ مطلب تمہیں میری بھابھی بننا منظور ہے؟ میں نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس نے ایک دم سنجیدہ شکل بنا لی۔ کیوں؟ میں سچ مچ پریشان ہو گئی۔ صرف بھابھی نہیں بلکہ میں تمہاری نند بھی بنوں گی اور تم پر خوب رعب جماؤں گی۔ اس نے ذرا اکڑتے ہوئے رعب دکھایا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ کتنا اچھا لگے گا جب میں تمہاری اور تم میری بھابھی بنو گی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس سے زیادہ مضبوط اور گہرا رشتہ ہوگا ہماری دوستی کا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہمیشہ اس نے میرے ہاتھ دبا کر مجھے یقین دلایا اور ہم دونوں کے دل مسرت سے جھومنے لگے۔ پھر جمعۃ المبارک کو بعد از نماز جمعہ ہم دونوں کے نکاح ہو گئے۔ میں فرید الدین کے نکاح میں اور ماریہ یوسف کے نکاح میں آ گئی۔ ہمارے نکاح کا خطبہ دادا جان نے ہی دیا تھا۔ انہوں نے ہی ہمارا نکاح پڑھایا۔ گھر کے سب افراد کے علاوہ خاندان کے کچھ لوگ بھی مدعو تھے۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ بعد میں مہمانوں کو دودھ اور کھجوریں پیش کی گئیں۔ دادا جان نے نکاح کی ضرورت اور اہمیت پر بہت معلوماتی درس دیا۔ نماز مغرب کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ہمارے والدین بہت خوش تھے۔ یوسف اور فرید الدین بھی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ یوں سب کی دعاؤں سے سب کچھ بہت اچھا ہو گیا۔ نکاح کے بعد ہم دونوں باقاعدگی اور سنجیدگی سے کالج جانے لگیں۔ اب اکثر ہمیں کبھی یوسف اور کبھی فرید الدین کالج چھوڑنے اور لینے جاتے۔ ان سے سلام دعا کے علاوہ پڑھائی کے بارے میں بھی بات چیت ہو جایا کرتی تھی، مگر بہت محتاط اور ایک حد تک محدود۔ نہ کبھی ان دونوں نے ہنسی مذاق یا بے جا قربت کی کوشش کی اور ہمیں تو خیر شرم ہی بہت آتی تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور 1 برس بیت گیا۔ ہم دونوں شاندار نمبروں سے پاس ہو کر 11ویں جماعت سے 12ویں میں آ گئیں۔ اب دادا جان بیمار رہنے لگے تھے اور بے حد چپ بھی۔ مجھے اکثر اپنے پاس بلا لیتے اور پیار سے سمجھاتے رہتے۔ صفیہ میری جان، مجھے تم سے بہت اچھی امیدیں ہیں کہ تم اپنی عملی زندگی میں آ کر نہ صرف اپنے بلکہ پورے خاندان کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ میں سر جھکا کر کہتی، دادا جان میں آپ کی امیدوں پر ضرور پوری اتروں گی۔ وہ پیار سے میرا ماتھا چومتے، انشاءاللہ تعالی، اور پھر مجھے قرآن و حدیث کی بے شمار باتیں سناتے، صحابیات کی زندگی کی بے شمار باتیں۔
جنہیں میں بڑی عقیدت و احترام سے سنتی اور عمل کرنے کی کوشش کرتی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور ہم نے ایف اے کر لیا۔ جس روز ہمارا ایف اے کا رزلٹ آیا اسی روز دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ دن میرے لیے قیامت جیسا تھا۔ دادا جان ہسپتال تھے اور میں لاکھ سب کے منع کرنے کے وہیں ان کے پاس موجود رہی۔ نوافل نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت، دادا جان کی صحت و زندگی کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے میں رونے لگتی۔ مجھے لگتا تھا اگر دادا جان کو کچھ ہوا تو شاید میری بھی جان نکل جائے گی، لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ تو وقت مقررہ ہے، جس کا وقت پورا ہوا وہی جائے گا، پھر اسے ایک پل کی مہلت نہیں ملے گی، پھر چاہے کوئی کتنا بھی پیار کرنے والا ہو روک نہیں پائے گا۔ دادا جان نے بھی جیسے اپنے آخری سفر سے پہلے کچھ سنبھالا لیا، آخرت کے سفر پر جانے سے پہلے ذرا سا سستائے تھے۔ 4 دن کے بعد انہوں نے ذرا آنکھیں کھولی تھیں۔ میرا مارے خوشی کے برا حال تھا۔ دادا جان السلام علیکم، میں ان پر جھک گئی۔ وعلیکم السلام، دنیا و آخرت میں خوش رہو۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا۔ ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور وہ اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ چہرہ اترا اترا اور زرد تھا۔ میرا دل ان کی یہ حالت دیکھ کر بھر آیا۔ بری بات، روتے نہیں۔ دادا جان نے میری آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر مجھے پیار سے منع کیا۔ دیکھو نا، الحمدللہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم سب کو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے وہاں موجود سب لوگوں کو بڑی محبت سے دیکھا۔ کمرے میں ابا جان، پھپھو، عصمت، امی جان اور ماموں جان کے علاوہ فرید الدین بھی موجود تھے۔ فرید الدین، دادا جان نے ہولے سے پکارا۔ جی دادا جان۔ وہ لپک کر دادا جان کے پاس آئے۔ میری رفیہ کا خیال رکھنا، اسے کبھی بھی دکھی نہ کرنا، یہ تمہیں ہمیشہ سکھ دے گی۔ انہوں نے میری طرف بہت اعتماد سے دیکھا۔ ان کا مجھ پر یہ بھروسہ، یہ اعتماد ہی تو تھا جس نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا اور میں مشکل سے مشکل کام بھی کر جاتی تھی۔ آؤ وعدہ کرو ہم سے۔ انہوں نے فرید الدین کو اشارے سے اپنے قریب کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر مجھے اپنے قریب بلایا اور میرا ہاتھ فرید الدین کو تھما کر بولے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین تحفہ ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ پھر انہوں نے ابا جان کو مخاطب، مغیث الدین، بچیوں کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے، کل نہایت سادگی سے ان کی رخصتی کر دو۔ ابا جان آپ ہسپتال سے گھر آ جائیے، پھر رخصتی ہو جائے گی۔ ابا جان ان کی بات سن کر کچھ پریشان ہو گئے تھے کہ وہ دادا جان کے بغیر رخصتی کیسے کر دیں۔ مغیث الدین، دادا جان ذرا سختی سے بولے۔ جی ابا جان، وہ سر جھکا کر بولے۔ مغیث الدین، یہ ہماری خواہش ہے، بیٹا احترام کرو۔ وہ ایک دم نرمی سے مخاطب ہوئے۔ مغیث الدین، ہمارے پاس وقت شاید بہت زیادہ نہیں ہے۔ وہ خلا میں کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی پسندیدہ چیز دیکھ رہے ہوں۔ ابا جان، خدا آپ کی عمر دراز کرے۔ آمین ثم آمین۔ ابا جان کے ساتھ میرے منہ سے بھی نکلا، بس اسے ہمارا حکم سمجھو اور کل رخصتی کر دو۔ وہ جیسے تھک گئے تھے بولتے بولتے، اب ان سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ 3-4 روز میں وہ بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ جی بہتر ابا جان۔ ابا جان مان گئے۔ اتنے میں ڈاکٹر کمرے میں آ گئے اور دادا جان کا چیک اپ کرنے لگے۔ میں نے اور امی جان نے نقاب کر لیے اور دوسری جانب ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد ہدایت کی۔ نرس نے انہیں انجیکشن لگا دیے تھے۔ وہ آنکھیں موندے لیٹے رہے، ان کے لب تسبیح کر رہے تھے۔ ہولے ہولے ہلتے لب، سفید گھنی داڑھی اور گورے گورے چہرے پر چھائی زردیاں، وہ کمزور لگنے کے باوجود نہایت پرنور اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں سحر زدہ سی ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ گھر واپس جانے کو میرا دل بالکل بھی نہ چاہ رہا تھا، مگر دادا جان کی خواہش کو رد کرنا تو کبھی بھی میری سرشت میں نہیں رہا تھا، اور ایسے میں جب کہ ان کی حالت بے حد خراب تھی، ایک ذرہ برابر پریشانی بھی انہیں کسی پیچیدگی سے دوچار کر سکتی تھی۔ میں کیسے نہ ان کی بات مانتی، چاروں ناچار امی جان کے ساتھ چل پڑی۔
امی جان ذرا رکیے گا، بس 1 منٹ۔ میرے دل کو جانے کیا ہوا، میں کمرے کی طرف دوبارہ پلٹ گئی۔ خیریت تو ہے؟ فرقان چچا مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس وقت وہ دادا جان کے پاس ٹھہر گئے تھے۔ جی وہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ مجھے خود سمجھ نہ آئی تھی کہ میں کیوں واپس کمرے میں آئی ہوں۔ میں نے دادا جان کے قریب جا کر ایک بھرپور نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس انہیں دیکھتی چلی جاؤں۔ اس لمحے وہ اتنے پر نور لگ رہے تھے کہ میرا اندر باہر اس نور سے سیراب ہو گیا۔ دادا جان، میرے دل سے نکلنے والی بے پناہ محبت لبوں سے ہلکی سی سرگوشی بن کر نکلی۔ میں نے دادا جان کا ہاتھ ہولے سے اپنے ہاتھوں میں لیا اور خود بخود میرے ہونٹ اس پر ثبت ہو گئے، ایک سچی اور گہری دعا کی طرح۔ کون؟ رفیہ؟ دادا جان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ جس طرح سے میں دادا جان کی آہٹوں سے مانوس تھی، وہ بھی میری سرسراہٹ سے مجھے پہچان لیا کرتے تھے۔ جی دادا جان۔ باوجود ضبط کے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا دل کسی خوف سے پانی ہوا جا رہا تھا، اور یہ پانی اب آنکھوں کے ساحل روک نہ پا رہے تھے۔ جدائی کا عجیب گہرا سا احساس تھا، جس سے میرے جسم و جان لرز رہے تھے۔ اوہ میری معصوم بچی، میری جان۔ انہوں نے میرے اندر کی تڑپ جان لی تھی۔ آہستہ سے اپنی باہیں وا کر دیں، اور میں نے بے خودی سے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ میرا رواں رواں ان کی محبت و شفقت سے سیراب ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سا سکون اور نشہ تھا، جس نے میرے اندر کی ساری بے قراری اور بے چینی کو لمحے بھر کے لیے زائل کر دیا تھا۔ میں گنتی کے چند لمحے ہی ان کی آغوش میں سمائی تھی، مگر وہ لمحے پھر میری پوری زندگی کا سرمایہ بن گئے تھے۔ میری آنکھوں سے کچھ اشک ہی اس سینے پر اترے تھے، مگر لگتا تھا اندر کا شور مچاتا، ٹھاٹھیں مارتا سمندر بہہ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے لرزتے کانپتے ہونٹوں سے کچھ پڑھ کر مجھ پر ایک پھونک ماری، اور میرے نفس میں وہم و بدگمانیوں کے سبھی طوفان تھم گئے۔ جاؤ میری جان، جا کر اپنی ازدواجی زندگی شروع کرو۔ اس کا پہلا قدم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ اٹھانا کہ شادی بھی تقدیر کا ایک اٹل حصہ ہے۔ یہ بھی اللہ ہی کے حکم اور مرضی کے تابع ہے۔ اس نے تمہارے لیے جو ساتھی چنا ہے، اسے دل و جان سے قبول کر۔ کبھی شیطان تمہارے بیچ میں آ کر تمہیں اس سے بدگمان نہ کرے گا۔ وہ بڑی نکاہت کے ساتھ رک رک کر بول رہے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ زندگی میں اچھا برا وقت مل کر کاٹنا۔ فرید بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا، تم بھی اچھی بیوی ثابت ہو۔ وہ ذرا دیر کو رکے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہوں، پھر مسکرا دیے۔ جاؤ خوش آباد رہو، مجھے دعا دی۔ اب صبح میں تم دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھوں۔ وہ خود بھی مسکرا رہے تھے، دھیمی سی روشن مسکراہٹ، جیسے وہ بے حد مطمئن ہوں۔ حیا بوجھ بن کر مجھ پر آ گری تھی۔ پھر میں وہاں ٹھہر ہی نہ سکی۔ رفیہ، میرے جاتے قدموں کو ان کی آواز نے تھام لیا۔ جی دادا جان، میں تڑپ کے پلٹی۔ بیٹی صبح جلدی آنا، میں زیادہ انتظار نہ کر سکوں گا۔ وہ ذو معنی بات کہہ رہے تھے، جیسے میرے علاوہ کسی اور سے بھی مخاطب ہوں۔ دادا جان، میرا دل گویا ڈوبنے لگا۔ پگلی، صبح تم دونوں کو اکٹھا دیکھنے کی بے قراری میں وقت کیسے کٹے گا؟ وہ پریشان دیکھ کر بات پلٹ گئے۔ ماریا اور یوسف کو بھی لانا، اور دیکھو اسے سمجھاتی رہا کرنا، وہ ذرا نادان ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اللہ تم سب کا نگہبان ہو۔ انہوں نے گویا اپنی بات ختم کر لی تھی، اس لیے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ امی جان اور ابا جان بھی میرے ساتھ ہی پلٹ آئے تھے۔ امی جان نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے بھینچا، جیسے وہ دادا جان کی سارے باتیں اور ان کا مفہوم سمجھ گئی ہوں۔ ہم تینوں خاموشی سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ باہر